بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ وہ بچپن میں گھٹیا قسم کا ڈائیلاگ سنا کرتے تھے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں جب موویز دیکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، زمانہ جاہلیت سے باہر آ گئے۔ لیکن آج مومنہ اقبال، میں ان کو اتنا نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے تو پہلی دفعہ ان کا نام سنا ہے۔ کوئی اداکارہ ہیں، ان کی شادی 10 سے 15 روز بعد ہے میری انفارمیشن کے مطابق، جو میں نے آج انفارمیشن کلیکٹ کی ہے۔ اور کوئی ایم پی اے ہیں جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، وہ کون ایم پی اے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ بقول مومنہ اقبال کے جو اندر کی بات ہے، وہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ زمانہ جاہلیت میں نے ایک مووی دیکھی تھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے، میں اسے زمانہ جاہلیت کہتا ہوں کیونکہ الحمدللہ 2004-05 کے بعد میں نے کوئی مووی نہیں دیکھی۔ وہ سنی دیول تھا اور سلمان خان تھا اور کرشمہ کپور تھی۔ وہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ وہ پہلے سنی دیول کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی۔ میں آپ کو سنی دیول کی وہ تصویر دکھا رہا ہوں، انہوں نے وہ پٹی پہنی ہے جو ہمارے اندرون شہر میں خواتین جب سر درد ہوتا ہے یا جب اپنے ہسبینڈ سے لڑتی ہیں وہ پٹی پہن لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ پہلے ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، پھر وہ کرشمہ کے بابا کہتے ہیں کہ نہیں تم اس سے نہیں، اس سے کرو گی، تو سنی دیول کہتا ہے یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے یاد ہے اینڈ میں وہی سنی دیول کرشمہ کپور کی زندگی بچاتا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جو میرے پاس انفارمیشن ہے کچھ اس طرح کی خبریں ہیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر ہے مومنہ اقبال، اس پر بات کروں گا، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں، تکلیف میں ہوں میں کہ کیونکہ ہم نے کرکٹ سے عشق کیا تھا۔ میں اس دور میں کرکٹ دیکھی جب وسیم اکرم، وقار یونس، شعیب اختر اور سعید انور، عبد الرزاق، انضمام الحق، اس طرح کے بڑے پلیئر تھے، ٹھیک ہے جی۔ ایون کہ شاہد آفریدی جو اکثر زیرو میں آؤٹ ہو جاتے تھے، مجھے سچ ان پہ کوئی، جس طرح انضمام میچ وننگ پلیئر تھا، سعید انور میچ وننگ پلیئر تھے، بلکہ ان کے لیے صاحب انضمام الحق صاحب، سعید انور صاحب یا وسیم اکرم صاحب، وقار یونس صاحب، شعیب اختر صاحب، یہ میچ وننگ بالرز تھے اور وہ بیٹسمین تھے جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، محمد یوسف صاحب، اسی طرح شاہد آفریدی صاحب۔ ان پہ میں رلائے نہیں کرتا تھا، لیکن کئی موقعوں پہ انہوں نے بھی ہماری کنڈ، پنجابی چ کہندے نے کنڈ نہیں لگن دیتی، انہوں نے بھی پاکستان کو میچ جتوائے ہیں۔ اب حالات یہ ہے، بابر اعظم، بابر کوہلی کا توڑ، بابر فلانا توڑ، یہ جو بکواس پیسے دے کر سوشل میڈیا پہ گھٹیا قسم کے لوگ کرتے رہے۔ حضور والا، اس وقت آپ کی حالت یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے وائٹ واش ہونے کے بعد آپ 8ویں نمبر پہ آ چکے ہوئے ہیں دنیا میں۔ یہ میں باقاعدہ آپ کو دکھا رہا ہوں، آئرلینڈ سے بھی آپ پیچھے چلے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کھلاڑیوں کو یقین کریں، اگر پاکستان میں ہم نے کرکٹ کی لیگیسی کو بچانا ہے، ہم نے کرکٹ کے نام کو بچانا ہے، ان پہ بین لگا دیا جائے، ان پر پابندی لگا دی جائے، صرف میں یہ کہوں گا۔ ورنہ ان کی موجودگی، وسیم، وقار، عمران، اس سے پہلے عمران خان کو تو ہم نے بہت بچپن میں شاید دیکھا ہو، لیکن جن کو ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے، ظہیر عباس، ماجد خان، سرفراز نواز، میں نے ان کو نہیں کھیلتے دیکھا، لیکن یہ اتنا اچھا کھیلے ہیں کہ آج تک ان کے کلپس ہماری نظروں سے گزرتے ہیں۔ جاوید میاں، ٹھیک ہے جی، اور جو پاکستان نیا بنا خان محمد، انہوں نے جو لیگیسی چھوڑی تھی، یقین کریں یہ ان کی لیگیسی کے نام پر دھبا ہے۔ یہ موجودہ کرکٹ ٹیم پابندی لگ جائے، کم از کم ہم دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں جی یہ ہمارے پلیئرز تھے، اس کے بعد they don't deserve to represent پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ اتنا ٹیلنٹ اور ان کی حالتیں یہ ہیں۔ آئی پی ایل کروا لو ان سے، یا آئی پی ایل میں بھجوا دو، یا پی ایس ایل کروا دو، اور پی ایس ایل کے میچز کے پیچھے کون سی قوتیں ہوتی ہیں۔ اب میں کچھ کہوں گا تو کہیں گے جی یہ نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، اور وہ میچز میں کون ککھ پتی سے ارب پتی اور کون ارب پتی سے ککھ پتی بن جاتے ہیں، اشارہ کافی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں مومنہ اقبال کے ایشو پر، کیونکہ ایشو جو ہے پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے۔ یہ ثاقب چدر صاحب ہیں، یہ ایم پی اے ہیں، اور ان کی ایک نیو ٹی وی پر، جس کا میں خود حصہ ہوں، میں نیو ٹی وی لاہورنگ میں پروگرام کرتا ہوں، وہاں پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے، میں آپ کو وہ کلپ دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیے۔ لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ کا دھندا کب سے کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر فواد اور ڈاکٹر سنال کرتے ہیں۔ یہ جو خاتون صحافی ہیں، یہ ان سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ تو ایف اے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ یہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر میرے کزن ہیں، ڈاکٹر فواد میرے کزن ہیں، انہوں نے مجھے لائسنس دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہاں پر باقاعدہ ایسے کھڑے تھے
جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کا انٹرویو کرنی تھی. یعنی میڈیا میں ایکسپوز ہو گیا کہ ان کا ماضی کیا تھا. اس کے بعد کیا کارروائی ہوئی, کیسے یہ آزاد ایم پی اے بنے, یعنی پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ آزاد ہی ایم پی ہوئے تھے چنیوٹ سے, حلقہ 97 سے, ٹھیک ہے. پھر یہ نون لیگ میں آگے. تو یہ پھر پاکستان کا ایک سسٹم ہے, اور پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ ایم پی ہیں اور عوام کی شبانہ روز خدمت کر رہے ہیں. یہ وہی ایم پی ہے پرفیوم والے. ان کی ایک اور بھی ویڈیو وائرل تھی پرفیوم والی, لیکن میں نہیں کہتا, لیکن ماضی ان کا یہ بتا رہا ہے, اور اس کی کبھی تھوڑا انویسٹیگیشن ہوئی ہو تو میں امید کرتا ہوں یہ سامنے لائیں گے. لیکن یہ اس وقت پاکستان کے میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں. اگر یہ غلط خبریں ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کریں. ثاقب چتر کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر اس وقت جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, ایک ایم پی ہیں, وہ مومنہ اقبال کے ساتھ نہ ان کا نہ کوئی آج کل کلیش چل رہا ہے. مومنہ اقبال کہتی ہیں کہ جی میں نے سوشل میڈیا پر مجبوری میں آ کر اپنا یہ حال بیان کیا, اور میری جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میں نے مختلف فورمز پر جا کر اپنی یہ شکایت درج کی کہ وہ ایم پی ہیں, وہ مجھے تنگ کرتے ہیں, مجھے تھریٹ کرتے ہیں. اور دوسری طرف جو وہ ایم پی ہیں وہ اور ان کی بیوی کے خلاف NCCIA نے جو کمپلینٹ ہیں اس کو رجسٹر کر لیا ہے, یعنی اس کو منظور کر لیا ہے. ان کو اور مومنہ اقبال کو نا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے مدعو کر لیا ہے اپنے آفس میں. اچھا, اب ایشو کیا تھا میرے پاس ویورز؟ جو اندر کی خبر ہے کہ وہ ایم پی اے جو اس وقت رولنگ ایلیٹ کا حصہ ہے, ان کی کوئی 4-5 سال پہلے نا مومنہ اقبال سے ملاقات ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دنیا میں لوگ اچھے لگتے ہیں. اب اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, کوئی ماضی میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, یہ ان کا اپنا نجی فیل ہے, ٹھیک ہے. وہ ملاقات کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن سکتے ہیں, تو بات کرتے کرتے ہاں تک آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی کریں گے. اچھا, ایون کہ ایک گھر کے اندر منصور علی خان نے بھی اس پہ پروگرام کیا ہے, ایک گھر کے اندر, یعنی یا خواتین کا گھر تھا, یعنی لڑکی والوں کا تھا یا لڑکے والوں کا تھا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ایک گھر کے اندر ان دونوں میں سے باقاعدہ گھر کے بڑے بیٹھتے ہیں اور مور اور لیس ہاں کرتے ہیں. یہ منصور علی خان صاحب نے کہا. میرے پاس کل رات یہ انفارمیشن آ گئی تھی کہ یہ بات وہاں سے شروع ہوئی, کیونکہ الٹیمیٹلی اب تو ہم سب کو ایک نیوز سینس ہے, کامن سینس ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ کوئی پسند کی شادی ہونی چاہیے, جب نہیں ہوتی تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اچھا, اس پر پھر جو اب ایک موقف آیا کہ جب پتہ لگا کہ جی یہ جو ہے ہاں ہو گئی ہے, تو مومنہ اقبال کی طرف سے مجھے لگتا ہے, یہ میری ایک انفارمیشن ہے, جو اداکارہ ہے, میں نے آج تک ویسے ان کا کوئی ڈرامہ یا وہ نہیں دیکھا, کیونکہ میں یہ دیکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا وہ فلموں میں کام کرتی ہیں, ڈراموں میں کام کرتی ہیں. میرا خدا جانتا ہے, میں یہ اپنے اس منصب پہ بیٹھا ہوں جہاں مجھ سے پوچھ ہوگی, میں مومنہ اقبال کو نہیں جانتا وہ کون ہے. صرف سوشل میڈیا سے خبر لی کہ وہ ایک اداکارہ ہے. اس کے بعد جب میں نے اپنے گھوڑے دہرائے تو پھر مجھے پتہ لگا کہ معاملہ کیا ہے. اچھا, جب ہاں ہو گئی نا, تو مومنہ اقبال صاحبہ کی طرف سے کہا گیا کہ لڑکی کی طرف سے, چلیں ہم ایسے کہہ دیتے ہیں, ایک ریزرویشن شو کی گئی کہ مجھے تو اب پتہ لگا تم نے پہلے سے شادی شدہ ہو یا تم نے اپنی پہلی بیوی کو نہیں چھوڑا. یہ ایک ایشو چلا. اب انہیں پہلے نہیں پتہ تھا, بعد میں پتہ لگ گیا, ٹھیک ہے. یہ مجھے نہیں, میاں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ پہلے نہیں پتہ تھا, بعد میں پتہ لگ گیا. یہ شادی چھپائی تھی یا شادی ہو گئی, یہ آپ کے سامنے کیا معاملات ہوتے رہتے ہیں. یہ اب کوئی بھی بچہ نہیں ہے, نہ کوئی سوسائٹی میں اتنا بھولا ہے. اینی ہاؤ, جب یہ بات آگے چلی, ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو, میں یہ نہیں کہتا پتہ ہوگا, لیکن یوزلی جب آپ نے کسی کو چھوڑنا ہو یا جب آپ نے کسی سے نہ بنتی ہو, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ اس بات پہ بھی بول جاتا ہو آٹا گن رہے ہل کیوں رہے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. دروازہ کھٹکھٹائے, اندر سے آواز آ جائے کون, اور چلو واپس جی, اب کہہ رہے ہیں کون, اور بھائیوں سے کہا بھائی یہ باہر کون ہے, بہانہ ڈھونڈتے ہیں نا. میں دونوں طرف سے بات کر رہا ہوں. اس میں مومنہ اقبال یا اس کو ایم پی اے کو سامنے نہیں لا رہا کہ ایم پی اے کی نیت ایسی تھی یا مومنہ اقبال صاحبہ کی تھی. جب یہ ایشو ہوا تو الٹیمیٹلی رزلٹ پھر آپ کے سامنے آ گیا. رزلٹ یہ ہے حضور والا کہ اس کے بعد ان کی نہیں بن سکی. اور اب میرے پاس جو انفارمیشن ہے, جو منصور علی خان نے جس کی آج تائید کر دی ہے کہ ان کی آنے والے 2-3 ہفتوں میں شاید نکاح ہونے جا رہا ہے, یہ شادی کرنے جا رہی ہیں, تو اس شادی کی راہ میں کچھ تھریٹس ہیں جو یہ ریموو کرنا چاہتی ہیں, جس کو یہ سیٹ اسائڈ کرنا چاہتی ہیں.
یعنی یہ شادی کرنا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں ان کی طرف سے وہ متعلقہ جو ایم پی ہے کوئی پریشر نہ ہو. اب یا یہ معاملہ NCCIA کے دفتر میں سیٹ ہوگا یا اس سے باہر یہ معاملہ حل ہو جائے گا, یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ عام آدمی کے حالات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں. نادیہ خٹک صاحبہ کے ساتھ بھی کل بڑی جو ان کو دھکم پیل ہوئی, یقین کریں میں اس پر یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں میں کامیاب صرف وہی ہوتا ہے جو انویسٹر مافیا ہوتا ہے. میں نادیہ خٹک کی اس پالیسی, اگر مجھ سے پوچھیں گے آپ کو میں برا لگوں گا, میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر نکلے. آپ مجھے کنزرویٹو کہہ دیں, نیرو مائنڈڈ کہہ دیں, جو مرضی کہہ دیں, میں عورت کی سیاست کے حق میں نہیں ہوں. یہ ایک ہجوم ہے اور مرد کب کیا سے کیا بن جائے وہ نو ون نوز. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں, میں اس حق میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن خیر ان کے سپورٹرز PTI کے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, جو مرضی سمجھتے رہے. میں نے تو اللہ کو جانتے نہیں ہے. میری قبر میں نہ خان نے جانا ہے, نہ مریم نے, نہ نواز شریف نے. میری قبر میں نے خود حساب دینا ہے. سچی بات ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ نادیہ خٹک صاحبہ سیاست کرے یا کوئی خاتون اس طرح کی سیاست کرے سڑکوں پر مردوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. میری تربیت, میرے گھر کا ماحول, جو کچھ جتنا میں اسلام سمجھاؤں وہ اجازت نہیں دیتا. ہاں جو ان کے ساتھ ہوا وہ زیادتی ہوئی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس عورت نے اپنی زندگی کا ایک حصہ, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں, میں اکثر کمنٹ پا رہا تھا کہ فیم کے لیے کوئی ان کا بڑا موٹیو ہے, یہ کوئی ایجنٹ ہے کسی کی, یہ اندر کی خبریں باہر پہنچاتے. کچھ کہتے ہیں خان کی وفادار ہیں, خان کے ساتھ ان کو ایک روحانی طور پہ, سیاسی طور پہ, روحانی طور پہ ایک ادب کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, پاکیزہ محبت, جو مرضی. بڑی دنیا بڑی باتیں کرتی ہے. وہ اس بحث میں نہیں میں پڑھتا, کیونکہ میں عورت کی سیاست کرنے کے حق میں نہیں ہوں. مگر اس خاتون کو, یہ کسی کی بیٹی ہے, اگر مجھ سے پوچھیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, ان کو اس طرح وہاں پر بے توقیر کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. اور جنہوں نے کیا ہے, میں آج آپ کو بتا دوں, میری یہ بات یاد رکھیے گا, خالی اس سیاسی جماعت میں نہیں, ہر سیاسی جماعت کے اندر سروائیول آف دی فٹسٹ کا فارمولا اپلائی ہوتا ہے. آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے, آپ کو مین پاور بھی دکھانی پڑتی ہے, آپ کو انتہا کی حد تک چاپلوسی بھی آپ کے اندر بہت ساری خسائل ہوں یا بہت ساری روحانی بیماریاں ہوں یا بہت سارے مسائل ہوں, تو پھر آپ سیاسی جماعتوں میں سروائیو کرتے ہیں, ورنہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. تو جو نادیہ خٹک کے ساتھ ہوا آپ کے سامنے, آگے وہ بیٹھے تھے, علیمہ خان صاحبہ بیٹھی تھی. خیر ان کے علم میں نہیں ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی طرف سے معذرت کا ٹویٹ آنا چاہیے. اگر نہیں آتا تو پھر آپ کے سامنے جو حالات ہے, سلمان اکرم راجہ تھے اور سہیل آفریدی تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.